تو عورت اور مرد کی نماز میں خاصا فرق ہے، طریقۂ ادائیگی میں فرق ہے، کوئی نماز کی فرضیت میں فرق نہیں ہے۔ نماز تو جس طرح ایک مرد پر 5 وقت کی فرض ہے، اسی طریقے سے ایک عورت پر بھی 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اپنے صدر کو پوری طریقے سے ڈھانک کر رکھے، چھپا کر رکھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عورت کا سطر اس کے چہرے، ہاتھ اور اس کے پیر کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے، چھپانا ضروری ہے۔ تو عورت سطر چھپا کر پورے طور پر نماز میں جب کھڑی ہو تو نیت باندھنے کے لیے وہ اپنے دوپٹے کے اندر ہی سے صرف کاندھے تک ہاتھ اٹھائے، اپنے دوپٹے سے بھی ہاتھ باہر نکالنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوپٹے یا چادر جو بھی وہ اوڑھے ہوئے ہے اسی کے اندر وہ اپنے بس کاندھے تک ہاتھ اٹھائے، اور اس طریقے سے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھ کر دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ لے، انگلیاں ملا کر کے رکھے۔ یہ نیت باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنے سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ اور جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں سورت، وہ پڑھے، اور جب سورت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلی جائے۔ رکوع میں جانے کا جو طریقہ ہے، عورت گھٹنے پر دونوں ہاتھ جو رکھے تو انگلیاں ملا کر کے رکھے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ انگلیاں کھلی رکھے گھٹنوں پر، لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جو گھٹنوں پر رکھے گی تو اس وقت انگلیاں اس کی ملی ہوئی ہوں گی، اور اس کے یہ بازو اس کے پہلو سے بالکل اس طریقے سے اس سے پیٹ سے سمٹے ہوئے ہوں، بالکل ملے ہوئے ہوں، اور بہت سمٹ کر کے وہ رکوع کرے۔ یہ اس کے رکوع کا طریقہ ہے۔ دوران رکوع عورت اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو پیروں کے انگوٹھے پر رکھے، اور دوران قیام یا دوران رکوع عورت اپنے پیروں کو بھی ملا کر کے کھڑی ہو۔ اس کے بعد ٹھیک سے رکوع کیا، 3 یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، رکوع اس کا مکمل ہو گیا۔ اب جب وہ سجدے میں جائے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو ٹیکے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے۔ دوران سجدہ نظر وہ ناک پر رہے، اور سجدے کی حالت میں عورت کو کچھ خاص باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بعض موقعوں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں بالکل مردوں ہی کی طریقے سے سجدہ کرتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورت کے لیے سجدہ کرنے کی حالت میں بالکل انگلیاں اس کی زمین پر ملی ہوئی ہوں، اور دونوں یہ بازو اس طریقے سے زمین پر بچھے ہوئے ہوں۔ بچھے ہونے کی صورت میں یہ دونوں بازو اس کے پہلوؤں سے بالکل ملے ہوئے ہوں، اور پیٹ اس کا بالکل رانوں سے ملا ہوا ہو، اور عورت دوران سجدہ اپنے دونوں پیر داہنی طرف موڑ کر اس طرح سے زمین پر چپک کر بالکل سمٹ کر سجدہ کرے کہ دونوں ہاتھ بھی ملے ہوئے ہیں زمین سے پوری طریقے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کوہنیاں اور یہ جو حصہ ہے بازو کا پورے، یہ بھی پورے طریقے پر اس کی رانوں سے، پہلوؤں سے ایک دم ایسے ملا ہوا ہو، اور پیٹ بھی اس کا رانوں سے ملا ہوا ہو۔ وہ بالکل سمٹ کر کے، جتنا سمٹ سکتی ہو اور جتنا باپردہ ہو سکتی ہو دوران سجدہ، اس طریقے پر خوب اچھی طرح سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے۔ عورت کے لیے جو بیٹھنے کا مسئلہ ہے وہ مرد کی طرح نہیں کہ مرد تو ایک پیر اٹھاتا ہے اور دوسرے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہے۔ عورت کے لیے یہ نہیں ہے۔
عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت اپنا داہنا اور بایاں دونوں ہی پیر دائیں طرف کو نکال لے اور بائیں کولے پر عورت بیٹھے اور بیٹھ کر کے خوب سمٹ کر کے بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رانوں پر انگلیاں ملا کر کے رکھ لے، اور اس کے بعد ٹھیک طریقے سے جب بیٹھ جائے سکون سے، پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کر لے جیسے پہلا سجدہ کیا ہے، اور اس پہلے سے دونوں سجدے کرنے کے بعد عورت بھی مرد بھی دونوں ہی کے لیے دوسری رکعت ادا کرنی ہے، لہذا اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے زیادہ بہتر، لیکن کوئی بہرحال معذور ہے، کمزوری کی حالت میں ہے یا اور مختلف حالتوں میں ہے تو وہ ہاتھ ٹیک کر بھی اٹھ سکتی ہے۔ اس کے بعد کھڑی ہو جائے، پھر سے اپنے نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر کے پھر اسی طرح رکوع کرے جیسے ابھی پہلی رکعت میں کیا ہے، اور اسی طریقے سے دونوں سجدے کرے۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد التحیات کے لیے عورت کو بھی بیٹھنا ہوتا ہے، مرد کو بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو عورت اپنے دونوں پیر دائیں طرف کو نکال کر بائیں کولے پر بیٹھ جائے گی، دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر اور التحیات پڑھے گی۔ پورے التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ جب اس پر پہنچے تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ تک انگلی کھڑی رہے گی اور الا اللہ پر انگلی گر جائے گی، اور بیچ کی انگلی اور اس انگلی سے اس انگوٹھے سے حلقہ بنا کر کے رکھنا یہ افضل طریقہ ہے۔ بعض لوگ نہیں بھی بناتے ہیں، گنجائش اس کی بھی ہے، لیکن جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ التحیات جب مکمل پڑھ لے، اب دیکھا جائے گا کہ اس کو 2 رکعت ہی پڑھنی تھی تو درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، اور اگر اس کو 3 رکعت پڑھنی ہے مثلا مغرب کی یا وتر کی، یا اس کے علاوہ اس کو 4 رکعت پڑھنی ہے فرض یا کوئی سنت، تو وہ اسی طریقے سے کھڑی ہو جائے، مرد بھی کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے پھر سے اپنے بسم اللہ پڑھ کر الحمد شروع کر دے۔ اگر فرض نماز ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور فرض کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہے تو اس میں ملانے کی ضرورت ہے، وہ اپنے سورت ملا لے، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدے اور دوسری اور تیسری رکعت جیسے اس نے 2 رکعت پڑھی ویسے ہی تیسری رکعت، ویسے ہی چوتھی رکعت، اور پھر جب التحیات پر بیٹھنے کی باری آئے سلام پھیرنے کے لیے اسی انداز میں بیٹھے، دونوں پیر دائیں طرف نکال کر بائیں کولے پر سمٹ کر دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر بیٹھے، التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا معصورہ پڑھے، اور اس کے بعد سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح مرد کو سلام پھیرنا ہے، اسی طرح عورت کو سلام پھیرنا ہے۔ مرد کو بھی سلام پھیرتے وقت فرشتوں کی نیت کی جاتی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی نیت کریں۔ تو یہ بہت معمولی سا فرق ہے، خاص طور پر نیت کے وقت ہاتھ اٹھانے اور نیت باندھنے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے کے انداز کہ عورت پیر ملا کر کے کھڑی ہو، مرد کم از کم 4-6 انچ دونوں پیروں کے درمیان گیپ رکھ کے کھڑا ہو، اور اس طریقے پر مرد کے لیے بھی وہی ہے کہ ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد اعوذ باللہ و بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی رکوع کرنا ہے۔ مرد جب رکوع کرتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، نیت باندھتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، سجدہ کرتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور اسی طرح تشہد میں بیٹھتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ جب وہ نیت کرے تو نیت کرنے سے پہلے تو وہ ٹھیک سے کھڑا ہو، بالکل قبلہ رخ اچھے انداز میں، پیروں کی ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور 4 یا 6 انچ کا فاصلہ بیچ میں ہو دونوں پیروں کے درمیان، اور جب وہ نیت باندھے تو اس انداز سے باندھے کہ یہ جو حصہ ہے ہاتھوں کے جو یہ گٹے ہیں یہ کاندھے کے درمیان سامنے آ جائیں، یہ انگوٹھے یہ کان کی لو کے برابر میں آ جائیں، اور ہاتھ کی یہ انگلیاں اوپر کی یہ کنارے یہ کان کے اوپر حصے کے سامنے آ جائیں، اس طریقے سے، لیکن دونوں ہاتھ سیدھے ہی رہیں اور قبلے کی طرف رہیں،
اور اس کے اللہ اکبر کہہ کر آدمی جو ہے نیت باندھ لے گا۔ نیت باندھتے وقت بایاں ہاتھ رکھے، اس کے بعد دایاں ہاتھ اس کی پشت پر رکھے، اور اس والی ان 2 انگلیوں سے چھوٹی والی اور اس انگوٹھے ان 2 انگلیوں سے اس طریقے سے گٹے کو پکڑ لے اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھ لے اور سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت ملائے، اور پھر اس کے بعد جب رکوع کی باری آئے اللہ اکبر کہہ کے مرد بھی رکوع کرے گا۔ مرد جب رکوع کرے تو مرد دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے، لیکن دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، عورت کی طرح ملانا نہیں ہے، کھلی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ یعنی دونوں بازو ایک دم پیٹ سے ملے ہوئے نہ ہوں، کھلے ہوئے ہونے چاہیے مرد کے، اور مرد کا سر، اس کی پیٹھ، اس کی کمر بالکل سیدھی ہو، اور اس کے بعد 3 یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھے اور رکوع سے کھڑا ہو جائے، اطمینان سے کھڑا ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اپنی اگر الگ نماز پڑھ رہا ہے تو اور امام کے پیچھے ہے تو صرف ربنا لک الحمد کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ سجدے میں جائے، اور سجدے میں جانے کا طریقہ وہی کہ پہلے گھٹنوں کو ٹیکے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، اور پھر اس کے بعد ناک و پیشانی اس طریقے سے رکھے۔ دوران سجدہ نظر وہ ناک پر رہے گی، دوران رکوع جو نظر رہے گی، عورت ہو یا مرد ہو، وہ پیروں کے انگوٹھوں پر رہے گی، اور اسی طریقے سے دوران تشہد جو نظر رہے گی وہ مرد اور عورت دونوں کی گود میں ہی رہے گی۔ تو مرد جب سجدہ کریں تو اس کی انگلیاں ایک دم سے ایسے ملی ہوئی نہ ہوں، بلکہ نارمل حالت میں ہوں، بالکل ایسے دبی ہوئی بھی نہ ہوں اور ایک دم ایسے کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، ایک دم ایسے نارمل حالت میں اپنی انگلیاں ملانے کے ہی قریب وہ رکھے، اور رکھنے کے بعد اس کے دونوں یہ بازو اس کے پیٹ سے، اس کی رانوں سے الگ رہیں، اور پیٹ اس کی رانوں کے درمیان بھی فاصلہ رہے، اس طریقے پر، اور دونوں پیر اپنے کھڑے رکھے۔ دوران سجدہ پیر کی انگلیاں ذرا موڑ کر قبلے کی طرف، اور دونوں پیر کی انگلیاں زمین سے ٹچ رہیں، پورے طور پر ٹچ رہیں، اور اسی طریقے سے دونوں پیر کی انگلیوں کو موڑ کر کے قبلہ رخ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ سجدہ ہوتا ہے 3 یا 5 مرتبہ، آدمی کے لیے بھی تسبیح ہے، اور اس کے بعد ٹھیک طریقے پر وہ بیٹھے، اور سکون سے جب بیٹھ جائے۔ مرد کے لیے بیٹھنا یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھے، بایاں پیر بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے بالکل جیسے پہلے سجدہ کیا ہے، اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے بغیر زمین پر ہاتھ ٹیکے، وہ کھڑا ہو جائے۔ یہی نماز عورت کے لیے بھی ہے، یہی نماز مرد کے لیے بھی ہے، بس نیت باندھنے میں اور ہاتھ اٹھانے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، اتحیات میں بیٹھنے میں کچھ فرق ہے۔ عورت کا مطلب ہی دراصل ہوتا ہے چھپانا، تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز ہی بنایا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، لہذا اس کی نماز کے طریقے میں بھی وہی حیت اور اسی کیفیت کو زیادہ پسند کیا گیا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ چھپی ہوئی نظر آئے۔ مرد کے طریقے سے کمر اٹھا کر کے سجدہ نہ کرے، جیسے کہ بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ اس طریقے پر سجدہ کرتی ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ، تحیات میں بیٹھنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، دونوں ہاتھ اٹھانے اور باندھنے کا طریقہ، اسی طریقے سے کھڑا کیسے ہونا ہے، یہ سارے طریقے، ان میں کچھ ہلکا سا اختلاف ہے، فرق ہے۔ مرد کے طریقے کے حساب اور اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذرا سا فرق ہے جو میں نے بتایا۔ اس فرق کو اگر ملحوظ رکھا جائے، اس فرق کا اگر خیال رکھا جائے، عورت اپنے طریقے پر نماز کو ادا کرے، مرد اپنے طریقے پر سنت کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہی کی نمازیں قبول فرماتا ہے۔ تو نماز کی جو فرضیت ہے، فرض نماز فی نفسی، نماز کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں، وہی نمازیں عورت کے لیے بھی ہیں، وہی نمازیں مرد کے لیے بھی ہیں۔ جو فرق ہے وہ طریقے ادا میں فرق ہے کہ عورت کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ ذرا مرد کے مقابلے ہٹ کر ہے، اور مرد کے نماز پڑھنے اور ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عورت سے ہٹ کر ہے۔ مرد ذرا کھل کر کے نماز پڑھے، عورت جو ہے زیادہ سے زیادہ سمٹ کر کے نماز پڑھے، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ فرق کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بنا دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور اپنی
اپنی مستورات کو اس پر عمل کرایا، صحابیات نے اس پر عمل کیا، اسی لیے احادیث میں آثار صحابہ، تابعین کے اقوال اور اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور اسی طریقے سے امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تمام کا ہی یہ بالاتفاق یہی مسلک ہے اور یہی مذہب ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی طریقے ادائیگی میں ذرا سا فرق ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے بعض اہل حدیث علماء کرام بھی اسی سے اتفاق رکھتے ہیں، جو ہمارا طریقے ادائیگی ہے عورت کے لیے جو میں نے بیان کیا۔ بعض لوگ ذرا ہٹ کے بیان کرتے ہیں کہ نہیں، عورت اور مرد کی نماز کے ادا کرنے کے طریقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یقیناً جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہوں گے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے وہ کیوں ایسا کہتے ہیں، یا احادیث اور آثار صحابہ سے انہوں نے جو سمجھا اس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہوں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آثار صحابہ، فقہائے اربع، چاروں ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے یہاں جو متفق علیہ مسلک ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ عورت کی نماز سمٹ کر ہے، اس میں فرق ہے، مرد کی نماز ذرا کھل کر ہے۔ عورت اور مرد دونوں کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، نیت کے وقت ہاتھ اٹھانے میں، نیت کے باندھنے میں، رکوع کرنے میں، اور اسی طریقے سے سجدہ کرنے میں، تشہد کے وقت بیٹھنے میں، ان تمام چیزوں میں فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق